سانحہ سیالکوٹ کو اب 4 روز گزر چکے ہیں. ہم صدمے میں بھی ہیں اور جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ خود اس عمل کی نگرانی کر رہے ہیں جس کے ذریعے مجرموں کو قرار واقع سزا دی جائے گی. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں, پولیس کی جانب سے اطلاع آ رہی ہے کہ اتنی گرفتاریاں ہو گئی ہیں اور مین ملزمان انہیں گرفتار کر لیا گیا. یہ تو بہرحال سانحہ کی صورتحال ہے. ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کے اوپر, وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے تقریباً 1 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ ملک سے باہر رہتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں انہیں ہم 3-4 طریقے سے ہم ان کے احسان مند ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے کو یہ بقول ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر, وزیر خزانہ خود عمران خان کے, یہ 30 بلین ڈالر سے زیادہ ہمیں بھیجتے ہیں, جو کہ پاکستان کی کل کمائی سے بھی زیادہ ہے. اور مطلب یہ ایک طرح سے پوری اکانومی کو انہوں نے اس وقت اپنے کندھوں پہ سنبھالا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے ہم انہیں ایمبیسڈر کہتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں پاکستان کا ایک تعارف ہے. تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے اسٹیفورڈ سے, UK سے, مریم فیصل نے, جو کہ خود ایک صحافی ہیں, رپورٹر ہیں بہت بڑے پاکستانی چینل کی, اور وہ کالم بھی لکھتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ نبیل بھی ہوں گے, وہ ابھی تک انہوں نے جوائن نہیں کیا ہے, وہ قطر سے ہوں گے. وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, پڑھے لکھے پاکستانی ہیں, 15-18 سال سے پاکستان سے باہر ہیں, جو ہمیں بتائیں گے کہ کیا صورت ہے. ہم ایکچولی جو بات ان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے, اور مریم میں چاہوں گا کہ آپ میری طرف متوجہ ہوں. ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب اس قسم کے سانحے, جیسا کہ یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں یہ واقعات کوئی ایسی انہونی ہوتے رہتے ہیں, تو جب اس قسم کے واقعات, خاص طور پہ ایسے واقعات جن میں غیر ملکی لوگوں کو ہلاک کیا جائے, اور وہ بھی دہشت گردی کے ذریعے یا اتنی بے دردی سے, تو پھر جو پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے. 12 لاکھ پاکستانی لندن میں رہتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کس قسم کا, اور یہاں کے لوگوں, آپ کے لوگوں کو کیسا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے, ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ریکارڈ ہوتے ہیں, اب ظاہر سوشل میڈیا کے ذریعے اب تو بہت تیزی سے پھیل جاتے ہیں, سب کو یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان میں کچھ ہوا ہے. غیر ملکی جو وہاں پہ رہ رہے تھے, کما رہے تھے, ان کی فیملی سے دور تھے, اور ان کو اس طرح کے واقعات میں قتل کر دیا گیا. کیونکہ میں یہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ وہ ریزن کیا تھے, کیونکہ ریزن جو ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا, آپ نے بھی سنی ہوئی ہے, ہم نے بھی سنی, ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہے, لیکن ایک ریزن بنائی گئی اور اس کی بنیاد پہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا. تو ظاہر ہے کہ جو یہاں پہ ہم غیر ملکی, ہم جو یہاں تارکین وطن رہتے ہیں, پھر ہمیں بھی اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی تعصب کا سامنا ہم بھی کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم بھی یہاں پہ ایک باہر سے آئے ہوئے ہیں, ہمارا بھی مقصد ذریعہ معاش ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں, ہمیں یہاں کی نیشنلٹی ملتی ہے, یہاں کے سارے بینیفٹس ہم لے سکتے ہیں, ہمارے بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں, اپنے کام کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں. تو پھر اسی طرح کی نظروں کا, اسی طرح کے تعصب کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ ابھی تھوڑے عرصے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا ہے برطانیہ میں, اور بہت تسلسل سے ہوتے ہیں اس طرح کا واقعات, کہ جس میں جو نام جو ہے وہ ایک مخصوص کمیونٹی کا یا مخصوص جو مذہب کے لوگ ہیں ان کا آتا ہے کہ جی انہوں نے کیا ہے, یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں, یہ دہشت گرد ہے. تو پھر ہمارے لیے باہر جانا, ہمارے لیے یہاں رہنا وہ دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے, کہ اگر ہم یہاں پہ اس تعصب کا شکار ہیں تو ہم بھی وہی سب کچھ اپنے ملک میں ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جن کو ہم تارکین وطن کہتے ہیں, جیسے کہ یہ سری لنکا شہری تھا. تو حالات دیکھیں مریم, میں یہاں پہ نوید کا بھی تعارف آپ سے کرا دوں تاکہ یہ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں. نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں, خود ایک پروفیشنل صحافی ہیں, اور میرے خیال سے زیادہ کا ان کا ایکسپیرینس ہے, آپ انہیں اچھی طرح جانتی ہیں. میرے ساتھ تو یہ ہوتے ہی ہیں, تو یہ ڈائریکٹلی ان کا کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے جوانوں سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی, صحافی بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں یونیورسٹی میڈیا کی. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی بات کو آگے کنٹینیو کیجئے. بتائیے کہ یعنی اس تعصب کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں. یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی ہاں, آپ سے پوچھ رہا ہوں.
ہاں دیکھیے تکلیف دہ تو آبویسلی دیکھیں آہستہ آہستہ نظر آتا ہے نا. جب ایک چیز آپ شروعات ہوتی ہے کسی معاشرے میں تو اس کے آفٹر افیکٹس, ایک جھٹکا آیا, ایک زلزلہ آتا ہے تو اس کے آفٹر افیکٹس آپ کو بعد میں پتہ چلتے ہیں آہستہ آہستہ. اب جس طرح کے واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں تسلسل سے, اسی طرح کے واقعات اگر آپ دیکھیں, آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں غیر ملکی سیاست پہ, آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آفٹر افیکٹس اب آنا شروع ہو گئے ہیں اتنے برس سے ہوتے ہوتے. یعنی کتنے واقعات میں نے ایسے سنے جو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم باہر نکلے, ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک مذہب سے تھا, تو پھر جو ہے وہ ہمارے اسکارف بھی کھینچے گئے اور ہم کو آوازیں لگائی گئیں خاص طور پہ مسلم مسلم کہہ کے, اسی طرح حلال چیزوں کے معاملے پہ. تو اب وہ جو آفٹر افیکٹس ہے نا, میں آپ کو بتاؤں وہ آنا شروع ہو گیا. مجھے بھی یہاں رہتے ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں, اور وہ لوگ جو لوگ یہاں پہ 20-25 سالوں سے رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی اس طرح کے تعصب کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا. ہمیں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم کہیں باہر سے آئے ہو, تم ایکسپیکٹوریٹ ہو, یا تمہاری الگ کچھ شناخت ہے, یا تمہارا اس کا مذہب کا فرق ہے, زبان کا فرق ہے, نسل کا فرق ہے. لیکن اب وہ تمام لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ فرق ہمیں اس معاشرے میں نظر آنے لگ گیا ہے, کیونکہ نہ صرف یہ واقعات یہاں پہ ہو رہے ہیں بلکہ پاکستان سے بھی یہ واقعات یہاں پہنچ رہے ہیں. پہلے صرف میڈیا تھا, مخصوص چینل تھے, کچھ چینل تھے, خبریں کم پہنچتی تھی, لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ خبریں بہت زیادہ تیزی سے پہنچ جاتی ہیں. وہاں پہ ابھی کوئی واقعہ ہوگا, ساری رات میں وہ ویڈیوز کے ذریعے وہ وائرل ہو کے وہ ساری دنیا میں پھیل جائے گی. ٹھیک ہے, سب کو پتا چل جائے گا کہ وہاں پہ کچھ غیر ملکیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. تو پھر یہ ہمارے لیے بھی پرابلم کھڑی ہو رہی ہے. اور اس میں سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ہم بھی نظر انداز کر رہے ہیں, اور جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ بھی اس چیز کو نظر انداز کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ وہ آفٹر شاکس ہمارے اوپر, آفٹر افیکٹ ہمارے اوپر آنا شروع ہو چکے ہیں. یہ جو واقعات ہوا, اب جو واقعہ ہوا اس میں انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کیا گیا, ایک واقعہ ہو گیا, اب یہ ساری دنیا میں جائے گا. انٹرنیشنل کمیونٹی اس واقعے کو دیکھے گی کہ کیا وہاں پہ یہی ہوتا رہتا ہے ہمیشہ, وہاں پہ غیر ملکیوں کے ساتھ درست سلوک کیا جاتا ہے, وہاں جو لوگ کمانے جاتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے. ایون اس واقعے میں جو ان کی فیملی تھی, جو شخص تھا اس کی فیملی باہر تھی, اس کی فیملی کے ساتھ نہیں تھی, تو وہ اپنی فیملیز کو اتنا محفوظ نہیں سمجھتے ہیں کہ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھیں. وہ اپنی فیملی سے اپارٹ ہو کے رہتے ہیں, ان سے دور ہو کے رہتے ہیں, کیونکہ وہ مجبور ہیں کہ اگر ان کو کمانا ہے, اچھا کوئی موقع ملا ہے, تو وہ اپنی فیملی کو اپنے سے دور رکھے. اسی طرح اب ہم لوگ جو ہے اب اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, ہم ساتھ رہتے ہیں, لیکن کیا وہ وقت آنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے جو بریڈ ونر ہیں, جو کمانے والے ہیں, وہ بھی یہی کہنے لگیں گے کہ بھائی دیکھو تم لوگ محفوظ نہیں ہو تو تم لوگ کو واپس جانا پڑے گا, ہم لوگ کو الگ ہونا پڑے گا. تو یہ سارے آفٹر شاکس میں آپ کو بتاؤں اب ہم نے یہاں پہ محسوس کرنے شروع کر جی دیا. مریم, میں یہاں پر چاہوں گا کہ نوید آپ سنیں. یہ تو مریم نے بہت ہی جسے کہتے ہیں ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کا معاملہ بھی پیش کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر تعصب کا ہوگا, کیا یہ پھر کیا فیملی وغیرہ رکھنے کے قابل ہو جائیں گے؟ نوید آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ میں مرزا صاحب بہت بہت شکریہ. ایک بہت ہی ایسا موضوع آپ نے جو رکھا ہے. نو ڈاؤٹ 4 دن تو صرف اس واقعے کے ہوئے ہیں, لیکن یہ تسلسل ہے جو ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں گاہے بگاہے, کیونکہ یہاں پہ رہنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور ہم اس کو ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن جو مریم فیصل جو چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں, وہ میرے خیال میں اس کا کسی قسم کا جو اثر, یعنی کہ عوام کی ہم بات کر رہے ہیں نا, عوام کی طرف سے یہ رجحان آ رہا ہے. حکومت کو بھی اس کا بالکل یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ تمام جو معاملات ہیں پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ آج ہی آپ دیکھیں کہ وفاقی وزیر پرویز خٹک جو ہیں وزیر دفاع, انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے یہ جو واقعات ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر آپ مریم فیصل کی باتوں کو وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جوش میں ہو گیا, بس جوش میں ہو گیا, یہ جوش میں ہو گیا. اور جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہم پاگل ہوتے ہیں, تو انہوں نے پاکستان کے نوجوان کو, یوتھ کو ایک طرح سے پاگل بھی کہہ دیا. تو اس کا مطلب ہے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا سمجھدار ہوتے ہیں. یا تو اب ہم کوئی ایسا ویکیوم لے کے آئیں کہ جب تک بندہ آپ کی میری عمر یعنی کہ 40 یا 50 کراس نہ کر جائے, اس کو کہیں بند کر کے رکھیں, کیونکہ وہ پاگل ہے.
تو پاگل کو آپ بند کر دیں اور 70 سال کا جب وہ ہو جائے تو اس کو آپ باہر نکالیں, ٹھیک ہے. لیکن جو مریم فیصل نے جو بات کی نا, مجھے تو خاص طور پہ آپ دونوں سے خوفزدہ رہنا چاہیے, اس کا مطلب یہ بھی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں, مجھے تو آپ دونوں سے میں خوفزدہ رہنا چاہیے. جی, میں تو آپ کی طرف گامزن ہوں, اور آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میری طبیعت میں جو ہے یہ بزرگیت جو ہے بہت پہلے ہی آ گئی تھی. لیکن جو بات جو ہے نا مرزا صاحب, جو سب سے اہم بات ہے جو کہ آپ شاید ذرا غور کیجیے گا, مریم کہہ کے لیے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم خوف محسوس کر رہے ہیں. اگر یہ خوف محسوس کر رہے ہیں اور یہ اگر اس طرح کا ماحول ہے کہ یہ اپنی فیملیز کے ساتھ اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آرام سے نہیں ہے, تو اب پھر ہمارے ریمیٹنس کا کیا ہوگا جو کہ یہ لوگ بھیجتے ہیں, جس پہ ہم پورا ڈیپینڈنٹ ہیں, کہ پورے ملک کی جو لائف لائن ہے اسی پہ چل رہی ہے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب وزیر دفاع جو ہے حکومت میں رہتے ہوئے ان کا یہ سوچ ہے کہ یہ کوئی تباہی کی طرف نہیں جا رہے, تو پھر تباہی کیا ہے کہ جب یہ لوگ سب 1 کروڑ لوگ واپس آ جائیں گے, اس کو تباہی یعنی کہ ہم تباہی کو دیکھ کر ہی یقین کریں گے کہ تباہی آ گئی ہے. جی ہاں, پاکستانی معاشرے میں سب سے بڑا مشکل یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہو کیا رہا ہے. میں سے اسپیسیفک حکومت کی بات نہیں کروں, سارا الزام حالیہ جو حکومت ہے اس کے اوپر نہیں ڈالوں گی. باقی جتنی بھی جو گزری ہوئی حکومت ہیں ان سب کے ساتھ بھی یہی ہے, ان کی نظروں سے بھی یہ سارے واقعات گزرتے تھے. اس وقت بھی پاکستان میں یہ سب ہوتا تھا, اس وقت بھی یہ سب برطانیہ میں ہونا شروع ہو گیا تھا, امریکہ میں ہونا شروع ہو گیا تھا, اور جگہوں پہ ہونا شروع ہو چکا تھا, لیکن ان سب نے نظر انداز کیا. وہ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں نہیں یہ سب چل رہا ہے, سب صحیح چلے گا ہمیشہ. مریم, میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں, میں آپ سے ایک بات خاص پوچھنا چاہتا تھا کیونکہ میرا تھوڑا سا لنک ہے, اور میں اور نوید بھی انٹرنیشنل ہم یعنی ملکوں کے. بالکل, آپ کے خیال میں حکومتی سطح کے اوپر جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر, تو جو حکومتیں ہیں وہ بھی کیا اس کو پاکستان کے امیج کو وہاں بھی نقصان پہنچتا ہے, یا وہاں پہ بس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا؟ دیکھیں بات یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا نا, ایسا ہو نہیں سکتا. تسلسل سے کوئی واقعات ہوتے رہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو یہاں پہ حکومتی لوگ ہیں یا حکومتی سطح کے لوگ ہیں وہ اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں؟ وہ یہ پوائنٹ ضرور جو ہے وہ اس حکومت کے اوپر اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا, آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے, جو غیر ملکی وہاں رہتے ہیں ان کی عزت, ان کی جان مال کیا اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کہ ہمارے ملک میں محفوظ ہے؟ دیکھیے ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں نا, ہم کچھ بھی کہیں, سب سے لوگ چھٹے ہی کہتے ہیں جی گورا تو اصول پسند ہے, گورے کے یہاں یہ نہیں ہوتا, گورے کے یہاں یہ نہیں ہوتا, گورے کے یہاں سسٹم ہے, گورے کے ہم اتنی اس کی تعریف کر دیتے ہیں. لیکن کیا یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے؟ ہم کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سسٹم ہے, پاکستان میں ہر کسی کے لیے ایک نظام ہے, برابر کا نظام ہے, قانون ہے, انصاف ہے؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب عام آدمی یہ بات نہیں مانتا تو یہاں کی گورنمنٹ یا کی حکومتیں جو مستقل یہ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ واقعات ظہور پذیر ہوئے جا رہے ہیں لیکن حکومتیں ان کو نظر انداز کریں, تو بالکل یہاں پہ دیا جاتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ ساری جو حکومتوں کو کہا جاتا ہوگا کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ اس کے اوپر نظر کریں, آپ اس کے لیے کوئی قانون بنائیں, آپ اپنا کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کریں جس کی وجہ سے وہاں جو غیر ملکی رہتے ہیں ان کی جان اور مال محفوظ نہ صرف ان کی ہو بلکہ ان کی فیملی کی بھی ہو. کیونکہ بہت ٹائم پہلے یہ ہونے لگ گیا تھا کہ وہاں جاتے ہوئے لوگ خوف محسوس کر رہے تھے, ٹورزم بالکل ختم ہو گیا تھا, لوگ نہیں جانا چاہتے تھے. ایون جو یہاں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ نہیں بھائی ہم نہیں جانا چاہتے وہاں پہ. بہت اترتے کے ساتھ ہی جو, اور ابھی ریسنٹلی بھی ہوا ہے, میرے اپنے جاننے والوں میں ہوا ہے کہ جیسے وہ اترے فوراً سے بیشتر ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہو گئی. تو وہ محفوظ نہیں ہے. تو یہ بالکل حکومتی سطح پہ ہی ان سے کہا جاتا ہے اور احتجاج ریکارڈ کروائے جاتے ہوں گے کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آپ دیکھ نہیں رہے ہیں. لیکن ہاں ہم جو ہمیشہ سے ہر حکومت کا وتیرہ رہا ہے وہ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوں گے, وہ کہتے ہوں گے ٹھیک ہے سب صحیح جا رہا ہے ابھی تک, آگے بھی سب ایسے ہی چلتا رہے گا. مریم آپ نے سیکھا, نوید یہ انہوں نے ایک خاص بات کی طرف مریم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ جو پاکستان میں جو سسٹم ہے اس سے نہ تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مطمئن ہے اور نہ خود پاکستانی مطمئن ہے. تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ ہم نے کیا, ہمارے سسٹم میں کیا گڑبڑ ہو گئی ہے, ہم کیوں اپنے سسٹم کو درست نہیں کر پاتے؟ ایک تو یہ کہ گڑبڑ کیا ہو گئی ہے, اور دوسرے ہم کیوں درست نہیں کر پاتے جبکہ یہ شکایات جو ہیں وہ ان لوگوں کی طرف سے بھی اب تو آ رہی ہیں جیسے مریم فیصل ہیں جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہیں ہمارے تعارف کو آؤٹ سائڈ پاکستان. کیوں ہم یہ نہیں کر پا رہے؟ نوید کیا سوچتے ہیں؟ مرزا صاحب اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کا جو کلچر ہے جو کہ دنیا بھر میں موجود ہے یا پاپولر ہے, ہمارے یہاں سیاست
सिरे से मौजूद ही नहीं है, और अगर मौजूद है तो वो किसी न किसी नर्सरी में या सहारे से जो है वो सियासत की बुनियाद पड़ी हुई है। तो जो बुनियाद जो है वो क्योंकि उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, तो इस वजह से जो भी चीज महवर बन रही है हमारे सिस्टम में वो ताकत की बुनियाद पे बन रही है। तो आपने कोई चीज बनानी हो, मनवानी हो, तो उसकी बुनियाद ताकत है, कोई उसूल नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है। मतलब आपने अगर इलेक्शन जीतना है तो उसके जो असूल हैं उसमें आप बड़े बड़ी रैलीज निकालिए, और उसमें आप जो आपके पूरे जो हलके हैं उन पे आप वोटिंग वाले दिन जो है वहां पर आप पोलिंग स्टेशन तक पर धावा बोल दीजिए और अपने मतलब के रिजल्ट निकालिए। यानी कि जहाँ पे जिस पार्टी का जो सिक्का चलता है वो जो है वहां से जीतेगी, अगर नहीं जीतेगी तो वो हर किस्म का वायलेंस वहां देखने को मिलता है। ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ये हम यहाँ देखते हैं कि इंडो पाक में ये जो इस तरफ जो साउथ एशिया में खास तौर पे अब ये नैरो डाउन हो के हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और इसमें भी अगर हम देखें तो अपने आप को तो पाकिस्तान जो है अब बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। क्योंकि आप देखिए अगर जो हमारे जो स्लोगन्स हैं या लोगो हैं, आप दुनिया भर में जो एक देखें जैसे नून लीगी है, उन्होंने एक लॉइन को, शेर को जो है अपना सिंबल बनाया है। मतलब हमारे यहाँ सिंबल वही है, तीर है, मतलब हर चीज वायलेंस से ओरिएंटेड है, ताकत से ओरिएंटेड है। आप शेर दिखा रहे हैं ताकतवर, ठीक है, और फिर वो हैवान है, तो आप उससे लोग खुश हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो सिंबल्स जो है ना वो है ताकत के सिंबल्स। आप तीर है, तीर जाके लगेगा मतलब उसने खून निकाल देना है, वो अपने सामने मुखालिफ को जख्मी कर देगा। उसके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं सियासत के वो वायलेंस बेस है। तो इसी वजह से खिदमत तो कहीं पे है ही नहीं। तो इसी वजह से सियासत में किसी किस्म की खिदमत मौजूद नहीं है, और सियासत में क्योंकि सियासतदान जो है वो एक खास ताकत लेकर कहीं से आते हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं को जो है खुश करने में लगे रहते हैं। इसी वजह से आप देखें कि आवाम की ना सुनी जाती है, और सिर्फ वोट वाले दिन या उससे पहले किसी किस्म के जो हल्के में जाना और खिताब होना, उसके बाद आप देख लें 5 साल तक कोई भी जो MNA MP है वो नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हम जीत गए और अब हमें जो हटा सकता है उसकी तरफ उनका फोकस हो जाता है, तो वो उसी तरफ लगे रहते हैं। तो ये एक चीज है। बाकी डेमोक्रेटिक बाहर ममालिक में ये है कि एक पूरा सिस्टम है, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो वोट के जरिए वहां हुकूमतें आती हैं और वोट के जरिए जाती हैं। पाकिस्तान में सो कॉल्ड वो कहते हैं कि वोट है क्योंकि कोई ना कोई जमात उठ के खड़े ये कह देती है कि इसमें धांधली हुई है, तो सबसे पहले तो हम अपने जो इलेक्शन सिस्टम है उसको अफेक्ट कर देते हैं, वो डाउट क्रिएट कर देते हैं। फिर ये होता है कि वो डाउट क्रिएट होता होता ऐसा होता है कि तीसरे या चौथे साल वोट की ताकत से नहीं बल्कि किसी ना किसी तहरीक की ताकत से वो हुकूमत चली जाती है। तो अवाम का जो सिलसिला है या हुकूमत बनने का और बिगड़ने का जो सिलसिला है कि अवाम की वोट से आए और अवाम के वोट से जाए, वो पाकिस्तान में उस तरह से मौजूद नहीं है जैसे कि दुनिया भर में मौजूद है। इसी वजह से हम यहाँ पे ना कोई पॉलिसीज या कोई माहौल बनाने में अब तक नाकाम रहे। क्योंकि वजह ये ना कि पाकिस्तान में सियासत किसी के घर की, किसी के खानदान की मिराज होती है। पाकिस्तान में सियासत होती है मेरा अब्बा आया, मेरा बेटा आएगा, मेरा वो, उनका खानदानी कारोबार है। ये बहुत खुली बात है, मेरा नहीं ख्याल है कि इसके ऊपर ये ढकी छुपी बात है। लेकिन देखिए बाहर के मुल्कों में जब मुल्क बनते हैं, ये बरतानिया ये सब हमारे मतलब हमारे बुजुर्गों के सामने बने हैं ना, तो जब ये बने उनके साथ सिस्टम बना, इसी ना पॉलिटिक्स का सिस्टम बना होगा। ये आम आवाम जो है वो वोट देगी, हुकूमत बनेगी, वो हुकूमत चलेगी। अगर वो हुकूमत चलाने में नाकाम रही तो वो पार्टी चली जाएगी। वो ये नहीं होगा कि ये पार्टी चली गई तो अब मैं आऊंगा, फिर तुम आओगे, तुम फिर दोबारा तुम ही आओगे, फिर दोबारा मैं आऊंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ बरतानिया में अरसे से कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत है। लेबर बहुत आम आवाम की जमात कहा जाती है, लेकिन उसका काम इतना लोगों को मुतासिर नहीं करता है। तो अब वो कंजर्वेटिव, तो ऐसा नहीं हो रहा कि कंजर्वेटिव पार्टी है तो पहले उसका अब्बा आया, उसका बेटा आया, उसकी बेटी आएगी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल पार्टी भले से एक है लेकिन लोग अलग हैं, क्योंकि वो उस सिस्टम के तहत चलते हैं जो उस मुल्क में बनाया गया है, यानी डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का। जब इसको कहते हैं ना जमहूरियत की माँ, यहाँ पे एक तरीका है, तुमने अगर काम नहीं किया, तुमने डिलीवर नहीं किया तो तुम अब वापस जाओगे, और वो शख्स वापस जाने में कोई भी आर महसूस नहीं करता। कभी इसको नहीं, ये कुर्सी तो बस मेरी है, मैं नहीं बैठे रहना इस कुर्सी में, ऐसा बिल्कुल में ही नहीं होता है। बल्कि वो खुद तस्लीम करता है। कितने वजीर आजम, इससे पहले थेरेसा मे थी, उन्होंने डिलीवर करने की कोशिश की, नहीं हुआ, वो खुद खुशी खुशी चली गई हैं। ब्रेक्जिट का मामला था, डेविड
कैमरा ऑन आए वो खुशी खुशी चले गए। इसी तरह आप बोरिस जॉनसन मौजूद है, जिस वक्त उनको लगेगा कि मैं अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो खुशी खुशी चले जाएंगे, वो बैठे नहीं रहेंगे कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा, हाथ खड़े कर देंगे, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे नहीं जाना। इसलिए कि लोग यहाँ पे आवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं, वहां पे अपनी खिदमत करने के लिए आते हैं। इसीलिए कोई सिस्टम नहीं है, जब तक अपने मुल्क में आप सिस्टम नहीं बनाएंगे ना, ये सारे वाकयात मैं आपको बताऊं ये होते रहेंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। मरियम, ये तो कोई बहुत एंड अच्छी नहीं। आपने बहस की है, और इंशाल्लाह इस पे और हम लोग तवील जरूरत करेंगे। मैं आपसे एक, जब हमारे प्रोग्राम का वक्त एंड के करीब आ रहा है, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या सजेस्ट करती हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि जो आप लोगों को ये जो तासुब का सामना करना पड़ रहा है, इससे आप लोगों को निजात मिले और इस किस्म के सूरत हाल जो है आपके लिए बेहतर हो जाए। मेरे लिए बस मेरे पास दो ही बात है। एक, सबसे पहले कि पाकिस्तानी अवाम को एजुकेट करना चाहिए, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अगर किसी की कोई गलती सामने आई है तो उसके कानून के तहत उसका फैसला होना चाहिए, खुद से वकील या जज नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये होने लग जाएगा तो इसके असरात यहाँ भी देखेंगे, वहाँ लोगों को पता चलेगा वहाँ कानून है, इंसाफ है, और वहाँ पे कानूनी जो जितने भी निज़ाम उसके तहत फैसला किया जा रहा है, लोग फैसला नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि वही बात कि सिस्टम होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरह के वाकयात पहले भी हुए थे तो लोगों को ये था कि वो जिन जिन के मुल्क के वो लोग थे वो निकाल के ले गए, तो लोगों के अंदर यही खौफ है कि भाई खुद से फैसला कर लो, क्योंकि उनकी हुकूमत है तो उनको निकाल के ले जाएंगे, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो जाए। इसीलिए आप सिस्टम डेवलप करेंगे, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, खुद ब खुद उसके असरात हमें भी यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे और हमारी मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। नवील, आप क्या बिल्कुल कहते हैं? मुख्तसर 1 मिनट के अंदर आप समराइज कर दीजिए कि ये आपके किस नतीजे पहुंचे, ये इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई है इसके ऊपर, और बहुत ही तफसील से मरियम ने आपको बता भी दिया है। जी फिर साहब, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अब तक पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी भी सोचते आए थे कि जो मौरूसी सियासत है उसमें कोई रद्दोबदल आएगा तो पाकिस्तान के अच्छे दिन आ जाएंगे, तो इस गवर्नमेंट की सूरत में हमने देखा कि मौरूसी सियासत जो है उसको लोगों ने रिजेक्ट किया, और जो है बिल्कुल हटके जो है नए लोगों को सामने आए। तो उसमें उसकी सूरत हाल भी हमारे सामने है कि बहुत हाई प्रोफाइल जो स्टेट मिनिस्टर्स थे और उनके बारे में जो कहा जाता था, हत्ता कि बहुत सारी चीजें सुनी गई कि पॉलिसीज क्या होंगी, 300 रुपए की आपको बिजली मिलेगी पर मंथ, और बहुत सारी ऐसी चीज वो अब चीजें ये सामने आ रही कि सब प्रोपेगेंडा था। और उस सूरत में जो सूरत हाल अब हम देख रहे हैं कि अब हमने ये देख लिया कि सबसे पहले हमने अपनी सोसाइटी को, मरियम ने एक बात अच्छी कही है, बिल्कुल हम एक सेहतमंद मुआशरा और सेहतमंद जहनों के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं अगर हम तालीम दें और एक सेहत के साथ एक अच्छा मुआशरा बनाने में कामयाब हो गए, तो फिर हम यकीनी तौर पर दुनिया के साथ चल सकेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहली हमें ये सोच रखनी होगी कि हमने आया कि इस तरह करना भी है या नहीं, ये फैसला हमें करना पड़ेगा कि हमें किस तरफ जाना है। तो सबसे पहले शुक्रिया, तो यही तय किया जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। शुक्रिया मरियम, और शुक्रिया आपका, आपने बहुत शुक्रिया। ज्वाइन किया, और नवीद आपने हमें यहाँ से ज्वाइन किया। नवीद तो मेरे साथी होते हैं खैर, लेकिन नाज़रीन, आपके सामने ये सारी गुफ्तगू है, आपको पता चल गया होगा। मुझे अब मजीद इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप ही फैसला कीजिए। शुक्रिया। हमारे हालात हाज़िरा का आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। मेरे साहब आपका फ्रेम फ्रीज हुआ हुआ है।